اسی ماحول میں بچائے گا۔ رب چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے، رب چاہے تو دریا میں راستے بنا دے، رب چاہے تو سیلاب میں جھونپڑی میں کو بچا لے، یہ رب کے کام ہیں۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا، اللہ کے نبی پر یقین ہوگا۔ اگر اپنی عقل کے پیچھے چلیں گے تو پھر ایسی مت ماری جائے گی کہ اس قبر کو بھی قبر نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اپنے آپ کو بڑے علامہ فہمہ کہلواتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ اس قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے۔ بھئی یہ قبر نہیں تو پھر جو اس قبر کو سجدہ کرتے ہیں، آپ انہیں کیوں کہتے ہو کہ یہ قبر پرست ہے؟ مٹی کے ڈھیر کو سجدہ کرتے ہیں، تم قبر کو قبر نہیں مانتے نا، مٹی کا ڈھیر مانتے ہو، تو پھر اس کو مٹی کا ڈھیر کہا کرو نا، قبر کیوں کہتے ہو؟ عجیب لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اسے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ کہتے ہیں نہیں، نہ یہاں عذاب ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کیسے سمجھائیں ان کو؟ عقل ہی کام نہیں کرتی ان کی۔ یاد رکھیے جب انسان گستاخی کرتا ہے نا، عقل ماری جاتی ہے۔ شرک بھی تو گستاخی ہے نا، شرک اللہ کی گستاخی ہے۔ جب رب کی گستاخی کرتے ہیں تو مشرک بن جاتے ہیں، جب نبی کی گستاخی کرتے ہیں تو مماتی بن جاتے ہیں، جب آل رسول کی گستاخی کرتے ہیں تو پھر ناسبی بن جاتے ہیں، مت ماری جاتی ہے۔ پھر قبر دیکھ کر بھی قبر نہیں مانتے، کہتے قبر نہیں ہے۔ مولانا محمد اسماعیل محمدی رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے باطل کے پہچاننے کی نشانی یہ ہے اس کے نظریے میں تضاد ہوگا، اس کے نظریے میں تضاد ہوگا۔ ایک طرف کہیں گے یہ قبر نہیں، یہ آپ کا نظریہ قبر نہیں، لیکن ایک آدمی جا کے سجدہ کرتا ہے تو پھر کیوں کہتے ہو قبر کو سجدہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب مان لیا۔ جب تمہاری باری آتی ہے کہتے قبر نہیں، جب کوئی اور سجدہ کہتا ہے تو قبر ہے، کمال نہیں ہوگی؟ تضاد آ گیا۔ اپنی باری قبر نہیں مانتے، کوئی اور سجدہ کرتا ہے پھر قبر مان لیتے ہو، یہی تو تضاد ہے۔ اہل حق کے نظریے میں تضاد نہیں ہوا کرتا۔